السلام علیکم۔ کل میں نے ہاروت ماروت میں جو زہرہ کا ذکر کیا تو ملک صاحب نے رابطہ قائم کیا اور ملک صاحب نے ملک کامران جیلانی صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا، بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس۔ انہوں نے بابل سے شروع کر کے جو علماء تھے، احبار تھے بنی اسرائیل کے، جن کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ جو شیاطین الانس ہے ان کا کیا تعلق تھا، زہرہ کا کیا تعلق ہے، تالمود میں زہرہ کا کیا ذکر ہے، بک آف زحار کیا ہے، تو یہ اور جو بابل ہے یہ بابل کیوں ہے، یہ وہ والا بابل تو نہیں ہے جو ہاروت ماروت والا، یہ تو بقول ملک صاحب یہ تو وہ بابل ہے جو یہ اس بابل کی کاپی انہوں نے بنائی جو قابیل کے وقت میں تھا، اسی لیے ایسا نابغہ روزگار شہر انہوں نے بنایا تھا۔ پھر بابل کا جو مولک باغات تھے، تو یہ ساری چیزیں ملک صاحب نے بتائیں۔ تو جو ان کا لب لباب تھا میں وہ یہاں بیان کرتا ہوں کہ جو شیاطین الانس ہیں یا ایلومینیٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا وہ علم، اپنی شخصیات ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو جو زہرہ ہے یا وینس کہہ لیں، اشتار کہہ لیں، کہیں یہ زہرہ ہے، کہیں وینس ہے، کہیں اشتار ہے، تو یہ آزادی کی دیوی ہے، اس کائنات سے آزادی کی دیوی، کہ اس کائنات سے کیسے آزاد ہونا ہے ہم نے۔ تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی تو چونکہ یہ ان کی اس وقت قابیل کے دور میں یہ کوئی بہت بڑی سائنٹسٹ تھی جو اسٹار گیٹ پہ کام کر رہی تھی، اور اس کو وہاں سے یعنی انسانوں کو، قابیلینز کو اس کائنات سے نکال کر کسی اور کائنات لے جانا چاہتی تھی، تو اس لیے اس کو انہوں نے محفوظ رکھا اور اپنی کتابوں میں دا بک آف زحار وغیرہ میں، یہودیوں کی جو دا بک آف زحار ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ ان کو وہاں سے اس کائنات سے دوسری کائنات میں لے جائیں۔ اسی طرح شیوا جی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سن لیب میں شیوا کا مجسمہ کیوں ہے، تو شیوا جی کا آپ لنگم دیکھ لیں تو لنگم راکٹ بھی ہو سکتا ہے اور لنگم کوئی ایٹامک ری ایکٹر ویسلز بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیوا جی کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ ڈی این اے موڈیفیکیشن میں بہت زیادہ آگے تھے، تو یہ بھی ان کے کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ تھے جن کو انہوں نے یعنی اپنے بڑے بڑے لوگوں کو خدا کا رتبہ دے کے لوگوں کو ان کی عبادت پہ لگایا اور خود مذہبی طبقے میں گھس گئے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ علماء اور احبار، عیسیٰ علیہ السلام ان علماء اور احبار کے خلاف آئے تھے۔ تو یہ وہی شیاطین الانس ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ قائم رکھا ہوا ہے۔ جو یہ ہے کہ انہوں نے ان سے ہاروت ماروت سے کو شراب پلائی اور وغیرہ وغیرہ جو خرافات ہیں، تو یہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو پراگندہ کیا جا سکے، ان کو اصل حقیقت نہ بتائی جائے، نہ یہ اصل حقیقت بتاتے ہیں، نہ اصل حقیقت ہم تک پہنچنے دیتے ہیں۔ تو یہ اپنا وہی جو ان کا میں کہوں گا مینوپولیٹ کرنے والی ہے، وہی چیزیں بیان کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیوا جی کا جہاں بھی مجسمہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بلو کلر میں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ فلموں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو ایلینز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی بلو کلر میں یہ پورٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بدھا، فاسٹنگ بدھا اور لافنگ بدھا میں بہت بڑا فرق ہے۔ فاسٹنگ بدھا اصل مجسمہ ہے، اور لافنگ بدھا کو آپ اگر دیکھ لیں تو وہ کسی چینی شخص کے خد و خال نظر آتے ہیں، جس کا فاسٹنگ بدھا سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور لافنگ بدھا کو بھی بلو کلر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ جتنے مندر ہیں، چاہے وہ مصر کے مندر ہوں، چاہے ہندوستان کے مندر ہوں، چاہے کمبوڈیا کے مندر ہوں، مندر آپ جہاں بھی دیکھ لیں وہاں بہت زیادہ علم انہوں نے اپنا محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن اس کو خفیہ طریقے سے کہ ہر کوئی اس کو ڈیکوڈ نہ کر سکے، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے تاکہ اپنا وہ جو علم ہے، جس علم کی معراج تک یہ پہنچ چکے تھے، اس کے خد و خال اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچائیں، اور جب یہ ہماری دنیا کا علم اتنا ترقی کر جائے تو یہ پھر اس معراج کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے مندروں میں آپ کو بہت زیادہ علم ملے گا،
اور مندروں کے علم کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سامری کا تعلق بھی انہی مندروں سے تھا، مصر کے مندروں سے تھا۔ کیا جو بابل کے معلق باغات تھے، کیا یہ کوئی بہت بڑا کولائڈر تھا؟ ذرا اس میں سوچنے کی بات ہے کہ آخر بابل کے معلق باغات بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اپنی جتنی شخصیات ہیں ان کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا دیا۔ پھر ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ ہر جگہ آنکھ کا سمبل دکھایا جاتا ہے، کیونکہ دجال ایک آنکھ کا ہے تو ہر جگہ اس کا یہ سمبل دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مجھے نام سے ہی بھول رہا ہے، پروفیسر ایلن کریسلر، ایک امریکی مسلمان ہیں، ان کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ایلین سے، ایک بچپن میں اور ایک پھر ادھیڑ عمری میں۔ انہوں نے اس کا بیان کیا ہے، میں وہ پہلے کمنٹ میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو آخر یہ ایلینز جو تھے جو خلا میں چلے گئے، چونکہ ادریس علیہ السلام نے اس دنیا کی محوری گردش کو تبدیل کر کے کچھ ایسی فریکوینسی کی ایسی پخ ڈال دی تھی کہ نہ اب اس کا کبھی نہ زمین کا کبھی محوری گردش تبدیل کیا جا سکے گا، اور نہ ہی جو خلا میں چلے گئے ہیں ان کی فریکوینسی اس فریکوینسی کے ساتھ میچ کر سکے گی اور وہ یہاں آ کے مستقل رہ سکیں گے۔ کچھ ایسا انہوں نے اس میں کر دیا تھا کہ اب یہ ان سے تبدیل نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال جو ہوں گے، وہ پہلے سال جو ہے 1/3 بارش نہیں ہوگی، دوسرے سال 2/3 بارش نہیں ہوگی، تیسرے سال مکمل بارش نہیں ہوگی، اور پھر جب دجال آئے گا تو اس کا آنا جو ہے 40 دن کا ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اندازے سے کرنے ہیں، وقت کے مطابق اندازہ کرنا ہے کہ یہ ایک نماز سے دوسری، یعنی ایک دن میں 1 دن کی نمازیں نہیں پڑھنی، ایک دن میں 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ ایک کوشش ہوگی اس وقت زمین کی محوری گردش کو تبدیل کرنے کی، لیکن زمین رک تو جائے گی لیکن محور اپنا تبدیل نہیں کرے گی۔ مثال میں ایسے آپ کو دوں گا کہ جیسے آپ کسی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے وہ آہستہ آہستہ چکر لیتا ہے، تو اسی طرح جب زمین پھر اپنی محوری گردش پہ گردش شروع کرے گی تو اس کا چکر بہت آہستہ ہوگا، اور ایک چکر مکمل کرتے کرتے اس کو 1 سال لگ جائے گا۔ پھر چونکہ کچھ تیزی آ چکی ہوگی تو دوسرا چکر مکمل کرتے ہوئے اسے 1 مہینہ لگے گا، چونکہ اور تیزی آ چکی ہوگی تو تیسرا چکر مکمل کرتے ہوئے اسے 1 ہفتہ لگے گا، اور باقی چکر جو ہیں وہ عام دنوں کے مطابق 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حدیث شریف میں ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو وہ مغرب سے نکلنے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ یہ زمین کی محوری گردش کو تبدیل کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ ایک لمحے کے لیے دنیا رکے گی، تھوڑا چند گھنٹوں کے لیے الٹے رخ پہ چلے گی اور پھر اپنے صحیح رخ پہ آ جائے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی لاک ادریس علیہ السلام لگا گئے ہیں، کوئی ایسی اس میگنیٹک فیلڈ میں کوئی ایسی تبدیلی کر گئے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام سورہ نوح میں اپنی قوم سے دوسری یا تیسری آیت ہے، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ کاش تمہیں سمجھ ہوتی، یہ جو تم کر رہے ہو نا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی، یعنی تم اس کو کر نہیں سکو گے، چونکہ پیغمبر کی فراست جو ہے وہ عام شخص کی فراست سے زیادہ ہوتی ہے، اور نوح علیہ السلام چونکہ خود ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے تو وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے، لیکن ان کی قوم نہیں سمجھ سکی۔ ان کے سائنٹسٹ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، انہوں نے ایسی عجب چال چلی کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی جو ایمان لا چکے تھے ان کو گمراہ کر دیا، اور یا اللہ جو میرے گھر میں ایمان لا کے داخل ہوں ان کو بخش دے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے گھر کے گرد کوئی ایسی سائنٹیفک جال بنا دیا تھا، ایسی میگنیٹک فیلڈ بنا دی تھی کہ اس میں ان کی وہ شیطانی میگنیٹک فیلڈ نہیں تھی گھس سکتی۔ جیسے سامری نے بچڑے کی آواز سے سب کو گمراہ کر دیا، یا وہ لو فریکوینسی ویو تھی یا اسی قسم کی کوئی آواز تھی جو ڈائریکٹ ان کے دماغ پہ جا کے ہٹ کی اور لوگ اس سے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔
تو یہ میرا کل کے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ میرا یہ ایک تجزیہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.